سب سے پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ میری خطابت جتنے بھی امت مسلمہ کے فرقہ ہائے جات ہیں، مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا جو بھی عقیدہ ہے اسے نصیب ہو۔ یہ مجھے حق نہیں میرا کہ میں کسی کے عقیدے پہ انگلی اٹھاؤں، کیونکہ جب میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے عقیدے پہ انگلی اٹھائے تو مجھے بھی حق نہیں پہنچتا۔ میری گفتگو خالصتاً موالیان حیدر کرار سے ہے، تاکہ بعد میں کوئی آدمی اپنی طرف نہ لے، کیونکہ لائیو پہ بھی لگی ہوگی، دنیا سن رہی ہے۔ صرف گفتگو آپ لوگوں سے ہے۔ جس کا جو بھی عقیدہ ہے میرے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن میں نے اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں۔ توجہ ہے؟ نہج البلاغہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس سے اب تھوڑا سا یہ 1 گھنٹے کا سفر کریں گے۔ خطبہ نمبر 190، اگر توجہ فرمائے تو قبر تک ولایت کا لطف رہے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ و معرفت حق رسولہ و معرفت حق اہل بیت رسولہ ماتا شہیدہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، مرنا تو ہے نا، یہ بزرگ تو بتائے نا، نہیں مرنا۔ آپ کو علاج بتا رہا ہوں، مرو تو خوبصورت مرو۔ توجہ ہے کہ جو بھی تم میں سے ان جوانوں بچوں کی ان کی زندگیاں ہوں، میں بزرگوں سے کہہ رہا تھا کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، اپنے بستر پہ، لیکن مرتے وقت اس کی حالت کیا تھی، اس کا عالم کیا تھا، اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتا تھا تو پھر مر گیا۔ تیرا امام فرماتا ہے وہ مرا نہیں، ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے۔ توجہ ہے حضور؟ ماتا شہیدہ لفظ ہیں، توجہ ہے نا؟ اس لیے قبر میں لٹا کر کہتے ہیں مولوی صاحب آئیے تلقین پڑھیے۔ مولوی کہتا ہے اسمع، افہم، سن اور سمجھ۔ کون سنے گا، کون سمجھے گا؟ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا۔ توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہو گئی؟ دیکھیے، اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، سر نہیں ہلانا۔ معصوم نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، معصوم ہے معذبر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ۔ مولانا نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میرے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہوتی ہے نا، اس کا اظہار کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے ہے، اس بھائی کے اندر کتنی ہے، اس بیٹے کے اندر کتنی ہے، یہ پیچھے بزرگ بیٹھا ہے اس کے اندر کتنی ہے۔ تو مولا علی فرماتا ہے تو میرا ذکر کرے گا، اس کی زبان بھی بتائے گی اور اس کا چہرہ بھی کھیل کر بتائے گا اندر محبت کتنی ہے۔ یہ جو ہمیں عادت پڑی ہے نا ایسے ایسے کرنا، یہ تو وہ کر جس کے سر میں خلل ہو، اور وہ زبان جو آل محمد کے لیے آشش کرے گی، اس زبان کو قبر میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے۔ سر کبھی نہ ہلاؤ، یہ پاسے پتہ چلتا ہے مسکین بیمار ہے، کوئی سر میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں آپ سب موالی حلالی بیٹھے ہیں، بس ذکر شروع کریں صلوات پہ آل محمد اور آل محمد پہ۔ شروع کریں نماز، بولو باجماعت کر کے میں اکیلا پڑھتا رہوں گا، یہی تو نماز ہے۔ یہ باطنی نماز ہے، وہ ظاہری ہے، یہ باطن ہے۔ معصوم سے کسی نے کہا تھا کہ نہ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یقیناً فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ تو ہم نے کتنے نمازی دیکھے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، اور بھی کام کرتے ہیں، لیکن نماز تو نہیں کہتی کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو معصوم مسکرا کر کہتے ہیں یہ تیرا قیام، رکوع، سجود، یہ ظاہر نماز ہے، فی الباطن نحن صلاۃ، اور باطن میں ہم 14 نماز ہیں۔
توجہ، اللہ کو نبی کہنا کفر ہے، سارے بولو، زبان سر نہیں ہلانا، زبان ہلانی ہے۔ اللہ کو نبی کہنا، نبی کو اللہ کہنا شرک ہے۔ اللہ نبی ہے، بولو۔ اللہ کو امام کہنا کفر ہے، اور امام کو اللہ کہنا شرک ہے، توجہ ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں اللہ، اس کا نبی اور علی اس میں شامل ہے۔ یہ دیکھیے پرواز در ملکوت، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس سے میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ پرواز در ملکوت سماعت السید آیت العظمیٰ رضوان اللہ علیہ سید خمینی کی کتاب ہے، سید خمینی کی۔ تو اس کتاب میں جو ہے نا چھٹے امام کی حدیث موجود ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لنا ما اللہ حالاتن ہوا فی نحن و نحن فی ہوا الا انہ ہوا ہوا و نحن نحن، ہمارے اللہ سے ولایت میں حالات ہیں جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ تو وہ حالات کیا ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ اللہ کو نبی کہنا کفر، امام کہنا کفر۔ وہ کون سے ہے؟ وہ نبی نے میدان غدیر میں کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا۔ کتنے مولا ہوئے بولو؟ سارے اشارہ کریں گے۔ ایک اللہ نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں تو مومنوں کا مولا ہوں۔ کتنے مولا ہوئے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، علی کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک۔ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا قرآن مجید میں چلتے ہیں، بیٹا یہ کتابیں دے دیں، قرآن مجید میں چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آج آپ نے آیت سنی ہوئی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں تک پڑھی جاتی ہے، آگے دوسری آیت نہیں ساتھ پڑھتے، آگے آیت ہے ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے ماں سوا اس کے کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ ہمارے کتنے ولی بنے؟ بولو ایک، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ کتنے ہوئے؟ بولو نا، دو ولی ہوئے نا۔ پھر کہتے ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا تمہارا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا۔ اللہ کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک، اور علی کو اپنا ولی کہنا نہ کفر نہ شرک۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور آگے آیت نہیں پڑھی جاتی، آگے آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو ولی مانے گا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو ولی مانے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس صاحب الایمان کو ولی مانے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ کتنے ولی؟ تین، اللہ ولی، نبی ولی، اور تیسرا بولو علی ولی۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کی ولایت کو مانے گا، اس کے نبی کی ولایت کو مانے گا، اور علی کی ولایت کو مانے گا، قرآن کہتا ہے یہی اللہ کا گروہ ہے اور غالب آ جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر القرآن ہے، اس قرآن کو میں نے ابھی تفسیر عنقریب آ رہی ہے الفوائد الذہبیہ 2 مرتبہ اس ہاتھ سے میں نے لکھا ہے۔ بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہوں، توجہ ہے، اعتماد سے بڑی جائزگی کر رہا ہوں بات، یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 6666 آیات ہیں، کوئی ایک آیت لے آؤ، نہیں سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لاؤ کوئی آیت جس میں اللہ نے کہا ہو
کہ 2 ولایتوں پہ ایمان اللہ کا گروہ ہوگا، 2 ولایتوں پہ میں اس کا دین قبول کر لوں گا۔ توجہ ہے؟ یہ تو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آؤ میرے ہاتھوں پہ سرسوں جمائیں، کیونکہ میرا موالیان حیدر کرار سے خطاب ہے، باقی سے میری کوئی غرض نہیں ہے۔ لاؤ کوئی ایک لاؤ آیت جس میں اللہ نے کہا کہ 2 ولایتوں پہ ایمان لانے والا سید ساجد تقوی ابا کبا امامہ اس کے حوالے کرے گا اور اس کا دین قبول کر لے گا۔ تو جو ہے 3 ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا، سارے بولو، اللہ کی ولایت، نبی کی ولایت، علی کی ولایت۔ توجہ، اب یہاں سے شاخیں بن رہی ہیں میرے سامنے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہزاروں شاخیں میرے سامنے ہے کہ میں کس طرف چلوں۔ اگر عرفان پہ سننا چاہتے ہیں تو آج پھر عرفان سنا دوں۔ ولایت، ولایت کی قسمیں ہیں، مقصد ولایت، ضرورت ولایت، اہمیت ولایت، تصرف ولایت، مقام ولایت، عظمت ولایت۔ 100 گھنٹہ میں نے سڈنی آسٹریلیا میں اس ولایت علی پہ پڑھا، 100 گھنٹہ نیٹ پہ موجود ہے، 100 گھنٹہ۔ اس کی 20 قسمیں ہیں۔ اب اگر چاہیں تو اہمیت پہ بتاؤں کہ ولایت ضروری کیوں ہے، اگر چاہیں تو یہ ولایت ہے کیا، بولو کیا چاہیے ہے؟ چلے آج عرفان پہ چلتے ہیں۔ پہلے تو لاج بلاغ، ہاں ایک حدیث و صراط والے محمد اور آل محمد پہ، یہ ولایت ہے کیا؟ کتاب کا حوالہ میں ابھی پیش کر دیتا ہوں، یہ میری، کیونکہ میں پوسٹ مین آف دی آل محمد ہوں، آل محمد کا ڈاکیہ ہوں۔ یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا 030683000172۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کے علاوہ مجھے سوال نہیں کرنا، میں جواب نہیں دوں گا۔ اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں اس کا ٹائٹل بھی بھیج دوں گا، متن بھی بھیج دوں گا، اگر معنی غلط ہوئے تو میرے معنی صحیح کرا دے۔ توجہ ہے؟ یہ ولایت، پھر آپ کو عرفان کے 2 جملے سناتا ہوں۔ یہ ولایت ہے کیا؟ العمالی للصدوق مجلس 9، العمالی للتوسی مجلس 36، العمالی للمفید مجلس 18، اصول الکافی کتاب الحجت باب 166 جلد 1 صفحہ 276، مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ 43، القطرہ جلد 1 صفحہ 351۔ پیغمبر اس ولایت کی، یعنی اللہ کی ولایت کا تو پتہ ہے، اب علی کی ولایت کی پیغمبر شرح کر رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتا ہے ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ بابا کتنا آسان کر دیا ہے۔ توجہ فرمانا، توجہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، وہ ولایت اللہ ولایت علی۔ نبی فرما رہے ہیں، کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا ہے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے علی کی ولایت کیا ہے، بھائی اللہ کی ولایت ہے۔ نہیں، آپ کو سمجھنا یہ ہے کیونکہ آپ الفاظی ولایت پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ قرآنی بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ علی کی ولایت کیا ہے، کہو اللہ کی ولایت ہے۔ اور سید خمینی کی کلام سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ، سید خمینی نے جو اس کی شرح کیا ولایت کی، وہ میں، یہ میرے پاس کتاب سامنے موجود ہے۔ سید، دیکھیے آپ نے ٹی وی کبھی گھر میں دیکھا جلاتے ہوئے؟ بولو، ٹی وی آپ کے گھروں میں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، اب تو چلو موبائل ہے نا، ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کیا ARY آ گئی، پھر کیا جیو آ گیا جی، پھر کیا سما آ گیا، یہی ہے نا۔ اور سید خمینی فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ان حیول عالم الامکان مسخرۃ تحت ید الولی یقلبھا کیف یشاء۔ سید خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے، یہ پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے علی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کتاب توجہ ہے، یہ محبت کے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ حدیث محبت کے ہیں، علی کی ولایت، اور آگے بھی حدیث ہے، توجہ ہے۔
پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول علی ولی کے ہاتھ میں ہے. سید بسم اللہ جی، مولا تھوڑے قبول فرمائے. اور بھی کوئی آن کارڈ رکھو جلدی جلدی تاکہ پھر پڑھیے صلوات پڑھ رہے محمد اور آل محمد. توجہ فرمائیں، توجہ ہے بابا. واللہ با خدا ممبر پہ بیٹھا ہوں. آج میری مجلس جیل میں بھی تھی، اشتہار بھی میں نے بھیجا تھا، لیکن میں نے کہا 2 جگہ تو نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا چلے سادات کے پاس چلتے ہیں. تو یہاں پہلی حاضری ہے، وہاں تو پڑھتے رہتے ہیں. تو پہلی مرتبہ ہی ویسے خلاف جو ہے نا عہد کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک رستہ دے کر جاؤں تو مرے تو سونا خوبصورت مرے. علی کی ولایت، اللہ کی ولایت. اور آگے بھی نبی فرماتے ہیں التی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی. آدم کو صفی اللہ نہیں بنایا، نبی کو نجی اللہ نہیں بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ نہیں بنایا، جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. توجہ ہو گئی؟ لو پھر مولا کے کلام سے ولایت پڑھتا ہوں. بہتر ہے نا کہ شعر پڑھوں؟ بولو، قصیدے میں سناؤں، شعر و شاعری، الفاظی ذاکری یا افسانوی ذاکری جو کو چل رہی ہے؟ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں ناج و بلاغہ ہے اور مولا کی ولایت مولا کی کلام سے پڑھتا ہوں. بھائی جی ہے کو ذہن بنا ہوا ہے؟ سر نہیں ہلانا، سر میں پھر میں کہوں گا کیڑے پڑے ہوئے ہیں. زبان ہلا لیے تاکہ کیڑوں سے بچ جائے. میں آپ کے فائدے کی بات کر دوں پھر تو ایسے ایسے کرتا ہے. توجہ ہے؟ خطبہ نمبر 3 میری طرف دیکھیں. مولا فرماتا ہے ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. من الرہا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی خلافت میں، خلافت الہیہ میں، خلافت راشدہ میں نہیں، بنی عباسیہ میں نہیں، بنی امیہ میں نہیں، سلطانیہ میں نہیں، خلافت شریفیہ میں نہیں، زرداریہ میں نہیں. اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. تو جو ہے چکی تک فنکشن جانتے ہیں نا کہ نہیں جانتے؟ ایک پتھر منجمد ہوتا ہے نا بیٹا، اور دوسرا حرکت کرتا ہے. اس کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ کیل پہ. اگر کیل ہٹا دے چکی چلے گی؟ دانے پسیں گے؟ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مثلا ایک مقام پہ نبی نے فرمایا یا علی مسلی کا شمس و مسلوں کا کل قمر. یا علی میری مثال سورج کی ہے. حیران نہیں ہونا سا، میری مثال سورج کی ہے اور آپ کی مثال چاند کی ہے. یہ وقت سورج کا ہے یا چاند کا؟ بولو نا، سورج طلوع ہے یا چاند؟ سورج طلوع ہے. کوئی سانپ نظر آ رہا ہے؟ کوئی بچھو، ڈاکو، چور کدھر گئے ہیں؟ بولو نا، ہے سامنے چھپے ہوئے. تو اب چاند کا وقت آئے گا، بولو نا، حیدری ہے بزرگوں. چاند کا وقت نہیں آئے گا؟ جب چاند کا وقت آئے سانپ بھی نکل آئیں گے، بلوں سے بچھو بھی نکل آئیں گے، کیڑے مکوڑے بھی نکل آئیں گے، ڈاکو بھی نکل آئیں گے. نہیں نکلیں گے؟ چور بھی نکل آئیں گے. یہی تو مولا نے فرمایا تھا یا علی میرے زمانے میں یہ جتنے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں نا تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے. تو بھائی یہ کلام معصوم ہے، اس میں توجہ ہے. مثلا ایک اور حدیث میں عرض کر دیتا ہوں. نبی نے فرمایا تھا، نبی نے ایک اور حدیث جو ہے نا کہ یعنی جتنے بھی یہ ہیں نا یہ چھپے ہوئے ہیں. نبی نے یا علی انت مثل الکعبہ. کیا کہا تھا نبی نے؟ کہ تو کعبے کی مانند ہے.
توجہ ہے؟ نبی نے کہا تھا کعبے کی مانند ہے۔ کبھی نجف کی طرح منہ کر کے کسی نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، نماز تو قبلے کی طرح پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف۔ نجف اشرف تو ادھر ہے، بولو نا، اگر خانہ کعبہ ادھر ہے تو نجف اشرف ادھر ہے نا۔ تو نبی نے علی کو خانہ کعبہ کیوں بنایا؟ ہائے 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 ہائے، بھئی کیا وجہ تھی نبی نے کہا کہ تو کعبے کی مانند ہے؟ دیکھیے کعبے کو اگر پیش کر کے نماز پڑھیں تو نماز باطل ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کعبے کی طرف اگر پیٹھ کرے، کمر کرے، نماز باطل نہیں ہے۔ بس ادھر کعبہ ہے نا، بولو کس طرف کعبہ ہے؟ ادھر ہے نا، میں ادھر منہ کر کے پڑھوں، نماز ہو جائے گی۔ علی کو کعبہ بنا دیا، جو بھی علی کے آگے کھڑا ہوگا نماز تو اس کی جائے گی، علی کا کیا آ جائے گا؟ توجہ ہے؟ علی کو کیوں کعبہ بنایا؟ چلے ایک اور مثال، پھر تو اس کے بعد چلتے، ایک اور مثال پھر ناج بلاغہ کی بار میں بتاتا ہوں۔ پیغمبر میں یا علی یا علی یا علی انت منی بمنزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ بولو پیچھے والے بیٹے جوان، بیٹھے بولے جوان، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ نبی نے سر کیوں بنایا؟ بھائی بولو آپ بھی ادھر کمپیوٹر کو آن کریں، میرا تو بڑا ضعیف ہے، بوڑھا ہو گیا، 75 سال ایج کا کمپیوٹر ہے، ممکن ہے رک جائے، آپ بھی کچھ بولیں۔ کیوں سر کیوں بنایا؟ دھاڑ کی پہچان سر سے ہوتی ہے۔ بھائی بولو، ایسے نبی نے کہہ دیا تھا، کہا کہ تو میرے بدن پہ میرا جی سر ہے۔ جس نے بدن اگر دیکھے نا، اگر لاش پڑی ہو سڑک پہ، سر نہ ہو، پہچان لیں گے؟ جی بولو نہیں، کیونکہ سر نہیں ہے، سر پڑا ہے، دھڑ نہیں ہے، نہیں پہچانو گے۔ یہی تو نبی نے فرمایا تھا، جس نے مصطفیٰ کو پہچاننا ہے وہ سر مرتضیٰ کو دیکھے۔ اگر مرتضیٰ تیری سمجھ میں آیا نہیں سمجھا نہیں سکے۔ چلے ایک اور سوال، آپ کے بالکل مزاج کیا میں گفتگو کر رہا ہوں، میں نیچے فوراً اتر گیا ہوں۔ میں نے دیکھا یہ دیہاتی ماحول ہے، ابھی بیچارے، یہ تو میں نے پی ایچ ڈی کو جو درس دیا جاتا ہے نا، وہ درس میں نے وہاں سے شروع کر دیا۔ تو اگر طالب علم ہے، کوئی کچی کا ہے، کوئی دوسری کا ہے، جس نے ساری زندگی لوڑا بند اور جو ہے نا اس کو لیے قرآن کا سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بتدریج لئیے میں نے 8واں محرم ختم کیا ہے۔ وہاں کے وہ لوگ جو ساری زندگی ان سے کچی والوں سے بند سنتے تھے، قصیدہ سنتے تھے، اور کچی زبان میں اردو میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، حدیث بھی پڑھتا ہوں۔ لئیے میں سب سے زیادہ جو تھا نہیں پاک گیدرنگ اس سال علی دربار جو علی راجن بادشاہ ہے اس کے دربار پہ 50,000 سے، یعنی ان میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ کے لیے جو کچھ وقت چاہیے، توجہ ہے، میں بالکل نیچے آ گیا ہوں، توجہ فرمائیں، جو آپ کا مزاج ہے اس مزاج پہ آ گیا ہوں۔ نبی نے کیا کہا؟ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ اب آپ بتائیں نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ بولو نا، کچھ تو بولو بابا، سر نہیں ہلانا۔ نبی کیا ہے؟ صلی اللہ جی، صلی اللہ، رضی اللہ تو نہیں ہے۔ بدن میں کوئی حصہ نبی کا رضی اللہ ہے؟ کیا کہا میں نے؟ یہی تو کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے۔ ہے کوئی حصہ؟ نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ ہے نا، نبی کے پاؤں صلی اللہ، نبی کے ٹخنے صلی اللہ، نبی کے پنڈلیے صلی اللہ، نبی کے گھٹنے صلی اللہ، نبی کا بطن صلی اللہ، نبی کے ہاتھ صلی اللہ، نبی کا سینہ صلی اللہ۔ صحیح ہے؟ بولو نبی کا خون صلی اللہ، ہائے 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 ہائے، نبی کا گوشت صلی اللہ۔ اور نبی کہہ رہے ہیں یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ جو پنجاب اسمبلی کے جو ممبر تھے، جاہل ممبر، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ علی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا، وہاں پہ انہوں نے وہ پہ جو ہے نا، وہ وہاں پہ اس کو کب جو ہے نا، تو کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو پاس بھی کر دیا۔ بھائی ذرا پڑھو تو صحیح، علی جو نبی فرما رہے ہیں کہ علی میرے بدن پہ سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی